السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد، اور آج ایک بار پھر آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ ایک نئی کتاب اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت کتاب شبلی کی حیات معاشقہ ہے۔ محترم سامعین، بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی گرد میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی کتب بھی ہوتی ہیں جن کو راتوں رات یا تو بین کر دیا جاتا ہے یا مختلف کتب خانوں اور لائبریریوں سے اٹھوا دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کسی نہ کسی شخصیت کی چھپی ہوئی شخصیت کے مختلف پرتوں کو چھپانا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کتب کو لائبریریوں سے غائب کر دی جاتا ہے۔ آج کی یہ جو خوبصورت کتاب ہے، اس کا نام ہے شبلی کی حیات معاشقہ، اور یہ کتاب لکھی تھی ڈاکٹر وحید قریشی نے۔ یہ کتاب جب پبلش ہوئی تو بہت ہی کم عرصہ کے اندر اس کتاب کو بھی لائبریریوں سے غائب کر دیا گیا، اور اس کی پبلشنگ بھی آگے نہیں ہونے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک خاص اور ایک اسلامک پہلو ہم سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن ان کے اندر ایک حساس دل جو موجود تھا، یا ان کی شخصیت کا جو ایک اور پہلو تھا جو حسن و عشق کے حوالے، شاعری کے حوالے سے، تو اس کو سامنے نہیں لایا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر وحید قریشی نے کی یہ کاوش ہے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور مختلف خطوط سے اس کتاب کو لکھنے میں مدد بھی لی۔ اس طرح سے یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب ایک مقالے کی صورت میں لکھی گئی، اور جب یہ کتاب لکھی گئی تو 1941 میں اسے حلقہ ارباب ذوق میں پیش کیا گیا، یعنی حلقہ ارباب ذوق میں اس کتاب کو پیش کیا گیا، اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی، یعنی حلقہ ارباب ذوق کا جو طریقہ کار تھا وہ اپنایا گیا۔ 1946 میں ادبی دنیا کے پلیٹ فارم سے اس کتاب کو پبلش کیا گیا، یعنی جو ادبی دنیا کا طریقہ کار تھا اس کے حوالے سے کس اس کو سامنے لایا گیا، اور پھر 1950 میں باقاعدہ اس کی پبلشنگ کی گئی، یعنی اس کو کتابی شکل میں لایا گیا۔ یعنی ادبی دنیا کے اندر تو یہ کتابی شکل میں نہیں تھی، رسائل میں تھی، لیکن 1950 میں اس کو باقاعدہ طور پہ پبلش کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی ایک داستان کو ڈھکے چھپے انداز میں بیان کیا۔ عطیہ فیضی نامی ایک لڑکی ہے جو مولانا شبلی جی کیا ہے، میں کاٹ لوں گا، یہاں سے کاٹ لوں گا، رہنے دو۔ اوکے ٹھیک ہے، لو یو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سامعین، اس کتاب کے اندر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور عطیہ فیضی کی داستان مرقوم کی گئی ہے، رقم کی گئی ہے۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات لکھنؤ میں ایک خاندان سے ہوئی، اور یہ وہ خاندان تھا کہ جس کے بڑے مرد سے، یعنی جس کے جو باپ تھا اس خاندان کا، اس سے پرانی شناسائی تھی شبلی کی، لیکن ان کی جو بیٹیاں تھیں 3-4، ان سے ملاقات شبلی کی ہوئی لکھنؤ میں، اور پھر یہ ملاقات جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی۔ اس ملاقات کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام عطیہ فیضی تھا۔ تو عطیہ فیضی اس وقت بچی تھی، چھوٹی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا اور یہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ یہ ملاقاتیں عروج پہ ہوئیں، اور دوسری طرف عطیہ فیضی جو ہے وہ بھی جوان ہوئیں۔ تو ایک وقت آیا کہ عطیہ فیضی نے بمبئی آنے کی دعوت دی مولانا شبلی کو۔ تو شبلی اس وقت شادی شدہ تھے، دو ان کی شادیاں ہوئی تھیں، بیویاں وقت یہ جو ہے یہ کے بعد دیگرے فوت ہوتی گئیں۔ تو شبلی نے اس چنچل اور ہنس مکھ لڑکی عطیہ فیضی کو دیکھا اور اس کو دل دے بیٹھے، اور شبلی نے پہلی دفعہ اس وقت، یعنی عطیہ فیضی کے ملنے کے بعد پہلی دفعہ قلم اٹھایا شاعری کے لیے۔ لیکن یہ چونکہ ایک اسلامی شخصیت کے طور پہ ابھر رہے تھے، انہوں نے سیرت النعمان، الغزالی وغیرہ کی کتابیں لکھی، تو یہ جھجک رہے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے پھر فارسی کے اندر شاعری جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب فارسی کے اندر جب انہوں نے شاعری شروع کی تو فارسی کے اندر عطیہ کے حوالے سے بھی غزلیں لکھی، بلکہ ایسی غزلیں بھی لکھی گئیں کہ جن غزلوں کے اندر
ردیف یا قافیہ جو ہے وہ عطیہ کا رکھا گیا، اور اس بات پہ عطیہ نے برا بھی منایا، لیکن شبلی نے ان کو پھر وضاحت دی کہ عطیہ کا مطلب جو ہے دولت، نذرانہ، اس طرح کا بھی مطلب ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ اسی دوران ندوۃ العلماء جو ادارہ تھا شبلی کا، اس کا قیام عمل میں آیا۔ تو شبلی چاہتے تھے کہ عطیہ فیضی کی بڑی بہن جو ہے اس سے اس کا سنگ بنیاد رکھوایا جائے، لیکن علماء کرام نے مخالفت کی، تو اس طرح شبلی اس حرکت سے باز رہے اور علماء کرام سے ہی ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد رکھا۔ لیکن پھر بھی یہ جو عطیہ فیضی کی بہن تھی، اس نے ندوۃ العلماء کے قیام میں ایک کمرے کی بناوٹ کے لیے 1000 روپیہ عطیہ کیا تھا۔ تو اس طرح شبلی کا سفر جو ہے وہ جاری رہا، اور 1906 سے 1908 تک کی اگر ہم غزلیں دیکھیں تو اس میں ہمیں شبلی ایک بھرپور مرد اور ایک بھرپور عاشق کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دو غزل جو ہے فارسی کی غزلوں کا میں ایک دو شعر کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی محبت، عشق اور اس طرح ڈوبی ہوئی غزلیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے: فریب لطف گفتار بت خود کام را نازم، سخن می گوید آزن کارو اقرار اسپنداری۔ یعنی اس خود غرض محبوب کی چالاکی پر رشک آتا ہے، انکار بھی کرتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقرار ہے۔ یا پھر ایک اور شعر: خیال بوسائے آن لال نوشیں دوش می بستم، ہنوزم لب ذوق آن شکرباد است پنداری۔ یعنی ترجمہ اس کا اردو میں ہے کہ میں گزشتہ شب اس کے لب لالین کا بوسہ لینے کے متعلق سوچ رہا تھا، میرے ہونٹوں پر اب تک مٹھاس جمی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس دور کی ان کی شاعری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے۔ انہوں نے فارسی کا اپنا دیوان بھی مرتب کیا، اور اس کا نام دستائے گل لکھا، اور اس میں بہت ساری غزلیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر ردیف ہی عطیہ کے نام کو استعمال کیا گیا۔ لیکن عطیہ کی شادی جو ہے وہ شبلی سے نہیں ہو سکی، کیونکہ اچھا اگر یہ ہم دیکھیں کہ ان کی غزلوں کے حوالے سے ایک شخص کا کہنا ہے کہ کوئی کیوں کر یہ مان سکتا ہے کہ سیرت النعمان الفاروق الغزالی جیسا لکھنے والا شخص جو ہے وہ اس طرح کی غزلیں لکھ سکتا ہے کہ غزلیں کیا ہیں؟ دو آتشہ شراب ہیں جس کے نشے میں خمار ساقی بھی ملا ہوا ہے۔ خیالات کے لحاظ سے یہ غزلیں بہت گرم ہیں، تو اس طرح کے خیالات جو ہیں ان کی غزلوں کے اندر ملتے ہیں۔ پھر مولانا شبلی کو بمبئی کے سفر کے دوران ایک اور نوجوان سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس نوجوان کا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد۔ یعنی ابوالکلام آزاد تھا جو اس وقت ایک رسالے کے ایڈیٹری کرتے تھے۔ تو شبلی کے اندر چونکہ ایک نرگسیت پائی جاتی تھی، یہ سر سید سے بھی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، یعنی ان جیسا بھی بننا چاہتے تھے، اور پھر جو ہے وہ دنیا کا ایک عجیب سا ڈر بھی ان کے اندر تھا، اور محبت کے راستے میں بھی آنا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ان کے اندر ایک نرگسیت سی پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر کرم جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر بھی تھی، یعنی یہ ان سے بھی محبت جیسا رشتہ استوار کرتے تھے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شبلی تھے نا، یہ عطیہ فیضی کے اندر بھی مردانہ صفات ہی دیکھنا پسند کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے عطیہ فیضی کو خط بھی لکھا جس کے اندر اس بات کا اقرار بھی کیا، کہا کہ مردانہ تعلیم میں میں تم سے ہارا، تم جیتی، لیکن عطیہ میں تم میں ساری مردانہ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے تمہیں یہ بات ناگوار ہی لگے۔ تو اس طرح سے یہ ان کے پلڑا کبھی عطیہ کی طرف جھکتا ہے اور کبھی جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف، یعنی کبھی یہ عطیہ کے دوپٹے اور کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کی دستار کو ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کتاب جو ہے وہ مختلف اینگل سے مولانا شبلی کی زندگی کو پیش کرتی ہیں۔ 1906 سے 1908 کی اگر ہم غزلیات کو دیکھیں تو اس کے اندر بمبئی شہر کی خوشگواریت ہے، اور یہ جو شبلی کی اس دور میں ان کی ذات کے اندر جو خوشگواریت پھیلی ہوئی تھی،
تو اس خوشگواریت کو بھی آپ غزلوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. چونکہ وہ عطیہ فیضی سے ملتے تھے تو ان کی شخصیت کے اوپر بھی ایک کوس قضا جو چھائی ہوئی تھی وہ ان کی شاعری کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. ان کی شاعری میں جنسیت کی بو بھی ہے. کہیں کہیں یہ جو ہے اپنی شاعری میں اپنی محبوبہ سے جنسیت کا تعلق جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی یہ ان سے جائے نماز کا تعلق بھی قائم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی کبھی یہ انہیں روزہ، نماز اور زکوٰۃ کی جو ہے ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نرگسیت کے شکار ہیں، اس لیے یہ کام مزید کرنا چاہتے ہیں تاکہ سر سید سے آگے جو ہے نکلا جائے. اسی حوالے سے انہوں نے پھر اپنے ادارے بھی قائم کیے جن میں ندوۃ العلماء، دارالمصنفین بھی ہیں. آخری عمر میں مولانا شبلی جو ہے ان کی لڑائی ہو گئی، یعنی ان کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے ابوالکلام آزاد کی سے. اسی وجہ سے ان کو ندوۃ العلماء سے بھی نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا، کیونکہ ندوۃ العلماء جو تھے وہاں کے جتنے بھی مولوی حضرات تھے یا جتنے بھی معلمین تھے، مولانا تھے، انہوں نے شبلی کی آزاد کے ساتھ محبت کو موضوع بنا کے اس کا بہانہ کر کے تو ان کو وہاں سے نکالا بھی. اور شبلی خود بھی ایک خط میں اقرار کرتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کی محبت ایک جرم تھی. تو یہ تھی سامعین مختلف چیزیں کہ جو اس کتاب کے اندر مرقوم کی گئی ہیں، رقم کی گئی ہیں. اس کتاب کو پڑھیے گا، آپ کو شبلی کی زندگی کے حوالے سے ایک نئے پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے آشکار ہوگا. خصوصی طور پہ آپ کو یہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ شبلی نہ صرف تنقید نگار تھے، نہ صرف مذہبی اسکالر تھے، نہ صرف انہوں نے تحقیق اسلامی پوائنٹس کے حوالے سے کی، بلکہ یہ ایک اچھے شاعر بھی تھے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس کتاب میں ملیں گی. تو ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو عطیہ ہے یہ شبلی سے مختلف ادوار میں ملتی رہی، لیکن یہ یورپ بھی جاتی تھی مختلف کاموں کے سلسلے میں. 2-3 دفعہ یورپ گئی. تو 1907 میں یورپ کا جب اس نے ٹور کیا تو علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوئی ان کی. تو پھر علامہ اقبال نے اس کو عطیہ فیضی کو خطوط لکھے اور عطیہ فیضی نے علامہ اقبال کو خطوط لکھے. اور علامہ اقبال سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھریلو ٹینشنیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں. تو لیکن وہی بات کہ 2 ملاؤں میں مرغی حلال نہیں ہوئی، نہ ہی عطیہ فیضی کو ملی اور نہ ہی اقبال کو ملی. تو اس کی شادی ایک یہودی رحمین مصور جو اسلام قبول جس نے کر لیا تھا تو اس کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. تو محترم سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ کتاب اچھی لگے گی، اس کو ضرور پڑھیے گا. اللہ حافظ.